لوگ اللہ کی ماننے والے تھے، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہر چیز ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی اور کرتی تھی، تابع فرمان۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ نکلے، اپنی سواری پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، دیکھا کہ سامنے بھیڑ ہے، رش ہے، لوگ جمع ہیں، کھڑے ہیں۔ آپ جب وہیں قریب سے گزرے، فرمایا کیا ہے، کیوں لوگ کھڑے ہیں؟ کہا حضرت راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو راستہ نہیں دے رہا، رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے اس نے، تو لہذا لوگ پرلی جانب والے وہ رکے ہوئے ہیں جو اس جانب آنا چاہتے تھے، اور یہ لوگ رکے ہوئے ہیں جو پرلی جانب جانا چاہتے تھے، ڈر کی وجہ سے۔ اچھا فرمایا، اچھا ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری سے اترے، چل پڑے، شیر کے کان کو پکڑا اور پھر اس کو موڑا، مروڑ دی، اور اس کی کان پٹی پر، گردن پر چماٹا مارا، مکہ مارا، اور اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا، سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم پر یہ اس وقت مسلط ہوتا ہے جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کریم اس کو یا ان چیزوں کو اس پر مسلط نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ کسی سے امید رکھتا ہے، اللہ بندے کو، ابن آدم کو اس بندے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ سے امید رکھتا ہے تو اللہ پاک کسی کا بھی اس کو محتاج نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی مانیں ہم، پھر جنگلی مخلوق، درندے جو خونخوار ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جو انسان کو چیرنے اور پھاڑنے والے ہیں، اگر یہ بندہ اللہ کی ماننے لگ جائے تو پھر ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، حضرات صحابہ کرام کے 20 واقعات، سینکڑوں واقعات ہیں بلکہ، کہ جنہوں نے کائنات پر حکمرانی کی ہے، ہواؤں پر حکمرانی کی ہے، زمین پر حکمرانی کی ہے، جنہوں نے پانی پر حکمرانی کی ہے، جنہوں نے آگ پر حکمرانی کی ہے، جنہوں نے انسانی قلوب پہ حکمرانی کی ہے۔ کب؟ کہ جب بندے نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے، تب میرے دوستو کائنات کو اللہ نے اس انسان کے لیے مسخر کیا۔ اگر بندہ اللہ کی نہیں مانتا تو پھر یہی ہوتا ہے، باپ کی اس کی اولاد کہنا نہیں مان رہی ہوتی، شوہر کا کہنا اس کی بیوی نہیں مان رہی ہوتی، استاد کا کہنا اس کے شاگرد نہیں مان رہے ہوتے، حاکم وقت کا کہنا اس کی رعیت نہیں مان رہی ہوتی، باغی اور بغاوت پہ لوگ تیار ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ نے اس بندے کی عظمت، اس بندے کی ہیبت، اس بندے کا وقار ان کے دلوں سے ختم کر دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہیبت بھی ڈال دیتے ہیں، اس کی عظمت بھی ڈال دیتے ہیں، اس کا وقار بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس کا خیال بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس کی قدر بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی مانو، اللہ کی۔